کھڑا ہونا، قیام کرنا. اور تیسری چیز ہے قیام کے اندر مطلق قراءت کرنا. مطلق کیا کرنا؟ کوئی قرآن کا حصہ پڑھنا تو قراءت کا حق ادا ہو جائے گا. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3. اور بولے تو صحیح 3. ولید زخم wo viele Dinge sein? 3. Erste ist Allahu Akbar, تکبیر تحریمہ. Tweede staan. اور derde beetje قراءت. In die staanpositie beetje قراءت doen. Vierde چیز ہے رکوع. کیا ہے؟ رکوع. اور 5ویں چیز ہے سجدے. 5ویں چیز کیا ہے؟ سجدے. اور 6ٹھی چیز جو نماز میں ہونی چاہیے وہ لاسٹ ضد، یعنی لاسٹ قعدہ، آخری قعدہ الاخیرہ، آخری بیٹھنا. جب بھی نماز ختم کرے تو بیٹھے، بیٹھ کے نماز ختم کرے، بیٹھے. اور 7ویں چیز ہے کہ نماز کا ارادہ کر کے اسے ختم کرے. اور اسے ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ سلام پھیرنا. 7ویں چیز ہے کہ سلام اس کے اندر ہو، یعنی ارادتاً نماز کو ختم کرے، ارادتاً نماز کو ختم کرے. تو یہ 7 چیزیں فرائض نماز میں سے ہیں. پوری دنیا میں کوئی بندہ ہو جس کی بھی نماز میں یہ 7 چیزیں نہیں، اس کی نماز نہیں ہے، اور اس پر سارے متفق. اب آ گئی وہ چیزیں کہ ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو ہم جن کو کہیں گے کہ وہ واجبات نماز ہے. جیسے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب. اگر کسی نے فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اب وہ کیا کرے گا؟ سجدہ. کوئی اور سورت پڑھ لی، فاتحہ بھول گیا تو سجدہ صاف کر لے. اسی طرح فاتحہ اور سورت کے درمیان ترتیب قائم رکھنا. پہلے فاتحہ پڑھنا پھر سورت پڑھنا. ترتیب قائم نہیں رکھی تو کیا کرے گا؟ سجدہ صاف کرے گا. دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، 4 رکعت کی نماز تھی، بیٹھنا تھا دوسری رکعت، تو پہلا قاعدہ بھول گیا، کھڑا ہو گیا تیسری رکعت میں، کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ صاف کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی. یہ دعائے قنوت پڑھنا وتروں میں واجب ہے، نہیں پڑھی بھول گیا، کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ صاف کرے گا، نماز درست ہو جائے گی. تشکک میں آ گیا، اب اسے شک ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، نہیں اندازہ ہو رہا، تو وہ یقینی چیز پر کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پہ شک پیدا ہو گیا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3. کیا شک پیدا ہوا جی؟ 2 یا 3. اب 2 تو یقینی پڑھی ہے نا، 2 تو پڑھی ہوں گی نا کم از کم. شک یہ پیدا ہوا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3، یہ تو نہیں پیدا ہوا کہ 2 پڑھی ہیں یا 1. تو جو یقینی ہے ان دونوں شکوں میں سے کیا ہے؟ یقین. جو جس پر یقین ہے کہ 2 تو پڑھی ہے رسول، تو اس 2 کو شروع کر لے، 2 کو کنسیڈر کر لے، اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے. اور جب کہ بڑا پکا شک ہے کہ نماز میں نہیں پتا چلا 2 پڑھی ہیں تو پھر اس پہ سجدہ صاف کر. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر چیز کو مکس کر دیا، جہاں پہ قرات کا حکم تھا وہاں پہ اتحیات شروع کر دی، جہاں پہ اتحیات پڑھنی تھی وہاں سورہ فاتحہ شروع کر دی. امام کے پیچھے خیر ہے، امام کے پیچھے میں ایک دن نماز پڑھا رہا تو پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیٹھے ہیں قاعدے میں، پیچھے سے آواز آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک. تو وہ تھوڑا بندہ اپنے آواز میں نا، وہ کوئی بھی زبان سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ سجدہ سہو ہے. ہمارے احناف کے نزدیک فرائض میں تاخیر پر بھی سجدہ سہو ہے. تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھے تھے تو اتحیات کے بعد اٹھنا تھا، آپ نے درود شریف بھی پڑھا، پھر آگے چیزیں بھی پڑھی، اور آخر تک گئے، وہ یاد آیا انہیں تو 4 رکعت تھی، پھر کھڑے ہوئے. تو یہ تاخیر ہے آپ کے قیام میں. آپ پر قیام لازم تھا، آپ نے قیام کرنا تھا تشہد کے بعد، لیکن نہیں کیا، لمبا پڑھتے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں آتا، لیکن ہمارے ہاں اس سے بھی سجدہ صاحب لازم آتا ہے. اسی طرح کسی رکن سے کسی رکن کی طرف آپ گئے اور جو ہے تاخیر اس میں واقع ہو گئی اس رکن میں، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی اور خاموش کھڑے رہے، صاحب کرتے رہے، کھاتا جمع کرتے رہے، اور پھر یاد آ نہیں میں نے تو رکوع جانا تھا، تو یہ بھی تاخیر کی نہیں جائے گی، اس سے بھی سجدہ صاحب کرنا چاہیے. یہ تو احتیاط اللہ پاک کرتے ہیں. تو یہ سجدہ صاحب ہے، اس طرح کے معاملات.